کہ ہمیں بزباق کی وحی کی گئی کہ عذاب اسے ہوگا جو جھٹلائے گا اور پیروی کرے گا. قالا، اتنی سب گفتگو کے بعد، اتنی مؤثر یعنی گفتگو کے بعد فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ اب فرعون کا ریئیکشن، فرعون کا رد فعل کیا کہہ رہا ہے کہ قالا فمن ربکما یا موسیٰ، کیونکہ اس کے دل میں تو سرکشی بھری ہوئی ہے، مہر لگا دی جا چکی ہے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. لیکن بھری محفل میں ان ساری باتوں کا تو جواب تو دینا ہی ہے، کسی صورت میں جواب تو دینا ہی پڑے گا. تو اس نے یہ پوچھا کہ تم دونوں کا رب اے موسیٰ کون ہے؟ یعنی گویا اشارہ کر دیا کہ میرا رب کوئی نہیں، نعوذ باللہ. اس لیے یہ کیا کہا؟ رب العالمین کون ہے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے. حضرت موسیٰ و ہارون کی طرف اشارہ کر کے جس رب کی تم دعوت دینے کے لیے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. قال ربنا فمن ربکم یا موسیٰ، قال آپ نے فرمایا، ایک ہے، یہ سنگولر کی ضمیر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. بہت جگہ اس رکوع میں ڈویل یعنی مطلب ہے کہ تثنیہ کی ضمیر ہے. یہاں کون فرما رہے ہیں جواب میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. قال، آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ ربنا الذی آتا، ہمارا رب وہ ہے الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، ہر چیز کو اس کی شکل جو مناسب عطا فرمائی، ہر چیز کو ایک صورت دی گئی. خلق مانے ظاہری جو ہماری یہ بناوٹ ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے، تو یعنی جس کو پیدائش، کریشن، ہر چیز کو اس کے مناسب صورت دی. جانور کو جیسی صورت دینا ہے ویسی صورت دی، جانور کو جیسے ہاتھ پاؤں دینا ہے ویسے دیے، انسان کو جیسی صورت دینا ہے ویسی صورت دی، کیڑے مکوڑوں وغیرہ کو جیسی صورت دینا ہے ویسی صورت دی. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی صورت میں دینے میں حکمت ہے، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے صورت دی. پھر صورت دینے کے بعد کس چیز سے کیسے نفع اٹھائے، ثم ہدا، ایک ہدایت تو وہ ایمان کی ہدایت ہے، ایک ہدایت کہ دنیا سے نفع اٹھانے کا جس کو انگلش میں کہتے ہیں گائیڈ کرنا. اللہ ہی نے گائیڈ کیا، اللہ ہی ہدایت دی کہ کیسے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں یہ زمین کی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین کی سبزیاں سے کو کھائے یا نہ کھائے، چاول کو کھائے یا نہ کھائے. یہ اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ ہدایت نہیں دیتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بتا دیا گیا کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے. جانوروں کو بتا دیا گیا کہ کیا کھایا جائے، بچے کو بتا دیا گیا اپنی غذا کو کیسے لے، دودھ وغیرہ، دودھ کی طرف رہبری کی. ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اللہ نے ہدایت دی، اس کی صورت بنایا جیسی صورت بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ مثال کے طور پر اونٹ کہاں ہو زیادہ؟ ریگستان میں. یہ بات اور ہے کہ آپ یہاں لا رہے ہیں، لیکن اس کا اصل مقام کون سا ہے؟ اوریجن کیا ہے اس کا؟ ریگستان. ریگستان کے اعتبار سے جو دیا، جو اسے صورت دی، جو چیزیں دی اس کے اعتبار سے دی گئی. مثال کے طور پر یہی وجہ ہے قرآن کریم میں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ارے یہ تو زمین آسمان یہ اعلیٰ اور چیزیں تو اپنی جگہ ہے، ایک معمولی اللہ کی مخلوق اونٹ کو دیکھ لے تو ایمان لا لے. اونٹ پہ غور و فکر کرے تو ایمان لا لے. بولیں گے ہاں اونٹ کے اندر اتنی چیزیں ہیں، آپ کے اندر خود ہے، آپ کی ابھی تحقیق نہیں ہوئی، تحقیق ہوتی جا رہی تو مانتے جا رہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو پتہ چلا تو اب حیرت ہے، جو نہیں پتہ چلا تو کیا کیا ہوں گا. اس اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے آپ میں غور کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ابھی خود اب ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا پتہ نہیں ہے، تو اب عالم کی تمہیں یہ حقیقت کیا جانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ خالی ایک اونٹ کو دیکھ لو کہ کیسے اس کی پیدا کیا گیا. مثال کے طور پر کیسے پیدا کیا گیا، کیوں غور و فکر کی دعوت دی گئی؟ کہ اسے پیدا کیا جانا تھا ریگستان میں، وہاں کے حالات کے اعتبار سے. کہ بیل کو دیکھ لیجئے، بھینس کو دیکھ لیجئے، بیل بھینسی چوپائچی نہیں بلکہ اور جانوروں کو دیکھ لیجئے جو درندے قسم کے، گھوڑے کو دیکھ لیجئے اور دوسرے جانوروں کو دیکھ لیجئے، ان کے کھر ہوتے ہیں. کھر یعنی درمیان میں یعنی پاؤں دو حصے میں بٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے بکری وغیرہ کے کھر ہوتے ہیں. اسی طرح اونٹ کے گھوڑے کے بھی کھر، لیکن اونٹ کے کھر نہیں ہوتے، پاؤں کی طرح انسان کی طرح سپاٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ ریگستان کی کہیں ریت دھس کر اسے چلنا دشوار نہ ہو جائے. ہر ایک کو اس کے اعتبار سے صورت عطا فرمائی، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے صورت عطا فرمائی اور پاؤں عطا فرمائی. اور جان کتنا بڑا ہے، صورت کتنی چھوٹی ہے، اتنی. بولیں گے ہاتھی کی صورت اتنی بڑی، فلاں کی صورت اتنی بڑی. اونٹ کتنی کیوں بنایا؟ اس لیے اتنی بنایا کہ گردن اتنی بڑی ہے کہ اگر اس اتنی بڑی گردن پر سر بڑا ہوتا تو برداشت مشکل ہو جاتی. سر بڑا کیوں بنایا؟ سر بڑا اس لیے بنایا کہ
ہر جگہ اس کی غذا آسان نہیں ہے کہ کہیں اپنے غذا کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے درختوں کو بھی کھانا پڑے گا، تو سر اونچا رکھا اس لیے اس کا. اب سر کے اعتبار سے اس کی صورت کو وہ بنایا. اب ریگستان ہے، کبھی کبھی پانی ایک ہفتے تک نہیں ملتا، 10 دن تک نہیں ملتا، تو کئی اونٹ بھر جاتے. اس لیے کیا کیا، دوسرے جانور جگالی کرتے ہیں اور اس نکل جاتا ہے. اگر وہ بھوکے پیاسے رہ جاتے تو مر جاتے ہیں. اونٹ نہیں مرتا بہت دنوں تک. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تھیلی اس کے اندر ایسی رہتی ہے جیسے انسان اپنے مشکیزے میں پانی کو اسٹور کر لے سکتا ہے، اونٹ بھی اس کو اسٹور کر لیتا ہے. جب پانی نہیں ملتا تو کئی دن تک اندر کے پانی کو استعمال کرتا ہے. اب یہ صرف یہ جو ظاہری طور پر نہیں معلوم کہ اور کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے اس کی طرف؟ اب انسان کے اندر اب بہت سی سائنس بتا رہی ہے کہ آنکھ، کان، ناک، چھوٹے بچوں کی آنکھ، کئی مرتبہ یہاں بھی تقاریر میں بیان کیا گیا، چھوٹے بچے کی آنکھ میں جتنے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، بڑی سی بڑی آنکھ میں بھی اتنے ہی لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں. کتنے ملین لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں؟ اتنے ہی ملین. ایک زبان میں جتنے یعنی ٹیسٹ بڈ بڑے چھوٹی زبان میں پیدا ہونے کے بچے کے زبان میں کتنے ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں، بڑی ہونے کے بعد اتنے ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں. کئی مرتبہ یہ باتیں بھی یہاں پر ہیں، یہ مختلف انداز سے قرآن کریم کی عظمت کی صورت میں بیان کی گئی. تو اس طرح ایسے بے شمار چیزیں ہیں اللہ نے اس کے اعتبار سے اللہ نے خلقت عطا فرمائی. خلقہ ثم ہدا، پھر اس کو یعنی مطلب ہے کہ کس طرح کس چیز سے کیا کیسے نفع اٹھایا جائے. یہ اللہ نے بتایا کہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، کان کے اندر سننے کی صلاحیت، سب کے سب کس نے؟ اللہ نے عطا فرمائی. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اب اتنا زبردست جواب آپ نے دیا کہ ایک جملے کے اندر اللہ کی ایسی عظیم عظمت کو بیان فرمایا کہ یقیناً وہی رب کہلانے کے لائق ہے، تو نہیں. تو خدائی کا دعویٰ جو تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سن لے کہ تو ایک ادنا سا مخلوق، تو ادنا سی اللہ کی مخلوق ہے. حقیقت میں خدا وہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعتبار سے تصویر دیا، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے صورت دیا، اور ہر ایک کو یہ بتایا کہ کس چیز سے کیسے نفع اٹھایا جائے. اب یہاں فرعون نے سوال کیوں کیا؟ یہ سوال یہ کہ تمہارا رب کون ہے، اور تسمیہ ڈویل فمن ربکم یا موسیٰ، کیونکہ گفتگو اکثر کون کر رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو اب اس لیے کیا کہ ابھی یہ فرعون کا پہلا سوال ہے، فمن ربکم یا موسیٰ. اب تو اس لیے کیا، اب وجہ یہ تھی کہ ابھی تو وہ وہی کی گئی، یہ تمہیں کہنا ہے تم یہ فرعون کو یہ کہو. لیکن پہلی بات فرعون نے یہ کہا اس لیے کہ فرعون جانتا تھا کہ ان کی زبان میں لکونت ہے، بچپن سے بڑے ہونے تک لکونت ہے. تو جب بات کریں گے تو لکونت سے کریں گے تو پورے اہل یعنی میرے دربار والے ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. یہ سمجھ رہا تھا. خطاب تو دونوں سے کیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹک کر کہے. موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت کے ساتھ کہا تو ہکا بہکا رہ کر اب مضمون کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا درخواست کی؟ میری زبان کے اس لکونت کو دور فرما. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے سوال کو پورا کر دیا گیا. اب اتنی فصاحت و بلاغت سے جب جواب دیا تو اب فرعون دیکھ لیا کہ اور آگے بولیں گے ایسے ہی اللہ کی عظمت کو تو کیا ہوگا کہ میرے درباری اس وقت ایمان لا لیں گے. اب اس لیے اب مضمون کو بدلتے ہوئے قالا، جیسے کہتے ہیں یعنی کسی کے ذہن کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے جیسے آپ کہتے ہیں، ہم بدلتے ہوئے نے کہا قالا فما بال القرون الاولی. ٹھیک ہے تم کہتے ہو عذاب آئے گا جو نہیں مانیں گے، جو جتنی